اللہ کے نام سے جو بہت محبت کرنے والا، بہت معاف کرنے والا ہے۔ مخلوق کا پہلا گناہ تکبر تھا، جب ابلیس نے خدا کے احکامات کی تعمیل کرنے سے انکار کر دیا۔ انسان کا پہلا گناہ لالچ تھا، جب آدم نے ابدی زندگی حاصل کرنے کے لیے شجر ممنوعہ کا پھل کھایا۔ اور اولاد آدم کا پہلا گناہ حسد تھا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے پہلے بیٹے قابیل کی قربانی قبول نہیں کی، لیکن اس کے چھوٹے بھائی کی قربانی قبول کر لی۔ پھر اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ اولاد ابراہیم ان واقعات اور ان کی تشریح پر متفق ہے۔ حسد کے تصور نے تمام زمانوں میں ادیبوں اور شاعروں کو متاثر کیا، جس کی عکاسی جدید کلاسیکی ادب میں ہوتی ہے۔ تو یہ جو شیکسپیئر کے اوتھیلو کا ایاگو، برادرز گریم کی سنو وائٹ کی کہانی کی ایول کوئین، اور گستاو فلابرٹ کی مادام بواری ہے، یہ سب حسد کی علامات ہیں۔ بلکہ مجھے تو یہ بھی عجیب لگتا ہے کہ وہ تمام لوگ جو ایک خالق پر یقین رکھتے ہیں، وہ جو تمام انسانوں کا رب ہے، جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا اور کہیں اوپر آسمان میں رہتا ہے، تو مجھے تو لگتا ہے ان سب کا خدا ایک ہی ہے۔ لیکن شاید ان کے اندر اتنا حسد ہے کہ ان کو یہ بات پسند نہیں آتی کہ کوئی اور ان کے خدا کی بھی پرستش کر لے۔ یعنی لوگ تو خدا پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اتنے حاسد ہیں لوگ۔ مشہور عیسائی عالم تھامس ایکوینا کے مطابق حسد سے پیدا ہونے والی کشمکش کے 3 مرحلے ہوتے ہیں۔ پہلے مرحلے کے دوران حسد کرنے والا شخص دوسرے شخص کی ساکھ کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسرے مرحلے میں حسد کرنے والے شخص کو یا تو کسی دوسرے کی بدنامی پر خوشی ملتی ہے، اگر وہ دوسرے شخص کو بدنام کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، یا پھر وہ غم زدہ ہو جاتا ہے دوسرے کی خوشحالی پر، یعنی اگر وہ اپنے منصوبے میں ناکام ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا مرحلہ نفرت ہے، کیونکہ جب حاسد لوگ ناکام ہو جاتے ہیں تو ان کا غم نفرت کا سبب بنتا ہے۔ عیسائیت میں حسد 7 کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے۔ عیسائیوں کی مقدس کتاب امثال میں ہے کہ ایک صحت مند دل جسم کے لیے زندگی ہے، لیکن حسد ہڈیوں کو بوسیدہ کر دیتا ہے۔ پوپ گریگری نے لکھا، حسد سے بہت سے مسائل جنم لیتے ہیں: نفرت، دوسروں کی تذلیل، بہتان بازی، پڑوسی کی بدقسمتی پر خوش ہونا۔ یعنی یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ پڑوسی کو تباہ ہوتے دیکھ کر خوش ہونا۔ یہودیوں میں اینہرا، نظر بد، ایول آئی کا تصور حسد سے منسلک ہے، یعنی کہ دوسرے کی خوشحالی کے بارے میں منفی سوچ سے ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ نظر بد ایک عقیدہ ہے جو بہت سارے کلچرز میں پایا جاتا ہے کہ اگر کسی کے بارے میں برا سوچا جائے تو اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ عجیب سی بات ہے ویسے۔ تو کہتے ہیں کہ نظر بد کرنے کی بڑی وجوہات کسی دوسرے شخص کے مال و دولت، کامیابی یا خوبصورتی پر حسد کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ جو نظر بد ہے
یہ بڑا پرانا کانسیپٹ ہے. اس کی ابتدا 5000 سال پہلے قدیم میسوپوٹیمیا، جسے جدید دور میں عراق کہا جاتا ہے، وہاں سے ہوئی تھی، غالباً سمیریا سے. پھر اس کا ذکر ہر معاشرے میں ملتا ہے. یونانی، رومن، ہندوستانی، پرتگال، اسپین، شمالی یورپ اور شمالی افریقہ. تاہم کچھ ایسے بھی معاشرے ہیں جہاں نظر بد کا ذکر نہیں ملتا، جیسے ایشیا کے کچھ حصے، سب سہارا افریقہ اور امریکہ کے اصل باشندے. بلکہ نیو ورلڈ یعنی یہ جو ممالک امریکاز کہلاتے ہیں، تو وہاں بھی یہ نظریات اسپینش لوگوں نے پھیلائے. ایجین اور دیگر علاقوں میں جہاں لوگوں کی آنکھیں کالی یا بھوری ہوتی ہیں، یہ خیال کیا جاتا ہے کہ سبز یا نیلی آنکھوں والے لوگوں میں نظر بد کی شدید صلاحیت ہوتی ہے. اور یہ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ نظر بد ایک حقیقت ہے. ہمیں یہاں دو اصطلاحات کی وضاحت کرنی چاہیے: حسد یعنی جیلسی اور جلن یعنی انوی. حسد میں انسان کسی تیسرے فریق سے کسی بات پر خوف زدہ ہوتا ہے. دوسری طرف جلن یہ ہے کہ انسان دوسرے کے پاس کچھ دیکھے اور اس کے تباہ ہونے کی تمنا کرے. پھر حسد کی ایک مثبت شکل ہے رشک، یعنی انسان کوئی بہتر چیز دیکھے تو اس سے سبق حاصل کرے اور کامیابی کی موٹیویشن حاصل کرے. تو یہ جو رشک ہے، یہ انسان کو سخت محنت کرنے اور ذاتی اہداف کو حاصل کرنے کے لیے زبردست محرک کے طور پر کام کر سکتا ہے. اسے عربی میں غبطہ کہا جاتا ہے. حسد کا سب سے زیادہ نقصان حاسد کو ہوتا ہے. حسد کرنے والے لوگ مسلسل تناؤ، پریشانی، غصہ اور یہاں تک کہ نا امیدی اور مایوسی کا شکار رہتے ہیں. جدید ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ حسد ایک تکلیف دہ جذبہ ہے جو اس تاثر سے پیدا ہوتا ہے کہ دوسرے شخص کے پاس مطلوبہ چیز ہے جس کی میرے پاس کمی ہے. حسد کرنے والے لوگوں کی اکثریت میں خود اعتمادی کا فقدان ہوتا ہے. عام طور پر وہ کم خود اعتمادی کے اور حسد کے ایک شیطانی چکر میں زندگی گزار دیتے ہیں، جہاں کم خود اعتمادی یعنی لو سیلف اسٹیم حسد کا باعث بنتی ہے، اور پھر یہ بے بسی اور ناراضگی کا احساس ان کی عزت نفس کو مزید کم کر دیتا ہے. حسد کرنے والے ہمیشہ دوسروں کے ساتھ مقابلہ بازی کرتے ہیں. ویسے تو خیر ہم ہر وقت اپنے آپ کا دوسروں سے موازنہ کرتے رہتے ہیں، سوشل میڈیا پر، ذاتی بات چیت میں، اور اپنی اور دوسروں کی کامیابیاں. ہر وقت جنگ چل رہی ہوتی ہے. کچھ ایسی جنگیں بھی ہوتی ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیوں لڑ رہے ہیں. تو خیر صحت مند افراد میں یہ موازنہ، رشک، غبطہ خود کو بہتر بنانے کی ترکیب کا باعث بنتا ہے، اور جو احساس کمتری کے مارے لوگ ہوتے ہیں وہ بیچارے، انہیں لگتا ہے کہ وہ اس سطح تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، اور پھر وہ حسد میں گھلے جاتے ہیں. اب یہ جو
دوسروں سے مقابلہ بازی ہے، اس کی مختلف اشکال ہو سکتی ہیں۔ ایک طالب علم کے لیے یہ دوسرے طلباء کے، دوسرے اسٹوڈنٹس کے گریڈ ہو سکتے ہیں۔ ایک پروفیسر کے لیے یہ دوسروں کی شہرت، فنڈنگ یا پبلیکیشنز ہو سکتی ہیں۔ ایک مشہور شخص کے لیے یہ دوسروں کی شہرت ہو سکتی ہے، اور ایک عام آدمی کے لیے دوسروں کا گھر، کار یا موبائل فون ہو سکتا ہے۔ بدقسمتی سے بہت سے حسد کرنے والے اپنے نزدیک کے لوگوں سے زیادہ حسد کرتے ہیں۔ لوگ عام لوگوں سے زیادہ اپنے بہن بھائیوں، نزدیکی رشتہ داروں اور دوستوں سے حسد کرتے ہیں۔ کیسی عجیب دنیا ہے یہ! آپ کے دوست کو اپنے خوابوں کی نوکری مل جاتی ہے، آپ کا بھائی قومی ایوارڈ جیتتا ہے، آپ کا قریبی دوست آپ کو اپنی منگنی کا بتاتا ہے، یا آپ کی بہن نے نیا گھر خریدا ہے۔ اندر خوشی ہوتی ہے یا جلن؟ ایمانداری سے بتائیں۔ جدید نفسیات کے مطابق کچھ شخصیتی بیماریوں میں حسد بہت زیادہ پایا جاتا ہے، جیسے نرگسی شخصیت، وہمی شخصیت، حاسد شخصیت، بورڈر لائن شخصیت۔ پھر صوفی کہتے ہیں کہ حسد اور جلن نفس کی ایک بیماری ہے، اور صوفیہ کے مطابق حسد کا تکبر، نرگسیت اور ریا سے گہرا رشتہ ہے۔ جدید ماہرین نفسیات اور صوفی دونوں تجویز کرتے ہیں کہ حسد کے جذبات کو پہچاننا اور ان کو تسلیم کرنا ان کے انتظام کا، ان کو مینج کرنے کا پہلا قدم ہے۔ نفسیات کی دنیا کے ایک نامور ماہر کارل یونگ فرماتے ہیں، آپ جس چیز سے لڑتے ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ جب ہم اپنے حسد کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے ہمیں اپنے بارے میں جاننے میں مدد ملتی ہے، اور اس بات کا فیصلہ کرنے میں رہنمائی ملتی ہے کہ ہم زندگی سے کیا چاہتے ہیں اور اس کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس طرح ہمیں سیکھنے اور آگے بڑھنے کے مواقع تلاش کرنے کے لیے جس آگہی، بصیرت اور الہام کی ضرورت ہوتی ہے وہ ملتا ہے۔ دوسرے لوگ جن کے ساتھ ہم اپنا موازنہ کرتے ہیں وہ ہمارے لیے آئینے کا کام بھی کر سکتے ہیں اگر ہم سوچیں تو۔ اپنے مقابلوں سے ہمیں ہماری اپنی طاقتوں، کمزوریوں اور اپنے بلیف سسٹم کا پتہ چلتا ہے۔ جب ہمیں کسی اور کی کسی خوش قسمتی، کامیابی یا ترقی کی وجہ سے حسد کا احساس ہوتا ہے تو دراصل وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں کن چیزوں سے محبت ہے، ہم کن چیزوں کی قدر کرتے ہیں، اور ہمارے دل کے اندر یعنی بہت دل کے بہت اندر کن چیزوں کی خواہش ہے۔ لیکن ہمارا حسد کی وجہ سے ہم دوسرے شخص کا صرف ایک پہلو دیکھتے ہیں، وہ پہلو جو ہم خود اپنے لیے چاہتے ہیں، اور ہم اکثر اس بات پر دھیان ہی نہیں دیتے کہ وہ شخص کتنی محنت، کتنی کوشش اور جد و جہد کے بعد اس مقام تک پہنچا ہے۔ تو اگر آپ کسی کامیاب شخص سے حسد کے بجائے یہ سیکھیں کہ اس کو یہ کامیابی کیسے حاصل ہوئی، تو نہ صرف آپ ایک گناہ سے بچتے ہیں بلکہ آپ ایک کامیاب اور کامران انسان بھی بن سکتے ہیں۔ خیر،
تو صوفیوں کا کہنا تھا کہ حسد ایک شدید منفی جذبہ ہے جو کسی کے اچھے اعمال کو تباہ کر سکتا ہے۔ انسان کو خدا کی مرضی پر مطمئن رہنا چاہیے اور خالق باری تعالیٰ کے انصاف پر یقین رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسد سے پرہیز کرو، کیونکہ حسد نیکی کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑیوں کو۔ اللہ تعالیٰ بھی یہی کہتے ہیں لوگوں سے کہ وہ حاسد لوگوں سے دور رہے۔ میں صبح کے رب سے پناہ مانگتا ہوں حسد کرنے والے کے شر سے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے حسد کی وجہ سے دوسرے فرد کو نقصان نہ پہنچائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے دشمنی نہ کرو، ایک دوسرے کی مخالفت نہ کرو اور رشتہ نہ توڑو، بلکہ اللہ کے بندے بن جاؤ۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ تک الگ ہو جائے تاکہ وہ ملیں اور ایک دوسرے کو نظر انداز کر دیں، اور ان میں سے بہتر وہ ہے جو پہلے سلام کرے۔ مزید فرمایا، حسد نہیں جائز سوائے 2 صورتوں میں، اس شخص کی طرف جس کو اللہ نے حکمت عطا کی ہے اور وہ اس سے حکومت کرتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا ہے، اور اس شخص کی طرف جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت عطا کیا ہے اور اس بات کی استطاعت دی کہ وہ حق کی راہ میں خرچ کرے۔ امام قشیری لکھتے ہیں کہ حسد کرنے والے کے گناہوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ موجود کی خوشامد کرتا ہے، غیر حاضر کی غیبت کرتا ہے، اور جب دوسروں پر مصیبت آتی ہے تو خوش ہوتا ہے۔ السمرقندی نے تنبیہۃ الغافلین میں غافل لوگوں کے لیے تنبیہ کرتے ہوئے امیر معاویہ کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے، کوئی بھی برا کردار حسد سے زیادہ منصف نہیں، کیونکہ حسد اپنے کرنے والے کو اس سے پہلے مار ڈالتا ہے جس سے وہ حسد کرتا ہے۔ بعض صوفی حسد کو ایک ایسا زخم کہتے ہیں جو کبھی نہیں بھرتا۔ غزالی کا کہنا ہے کہ حسد کے محرکات بے شمار ہیں، لیکن ان کا خلاصہ 7 باتوں میں بیان کیا جا سکتا ہے، یعنی دشمنی، بلندی، غرور، حیرت، مطلوبہ مقاصد کے حصول میں ناکامی کا خوف، اختیار سے محبت، خود پر ظلم اور لالچ۔ غزالی بھی باقی صوفیوں کی طرح ایک عظیم ماہر نفسیات تھے جو دل کی گہرائیوں کو سمجھتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص سے اس بات پر حسد کرتا ہے کہ دوسرا شخص متکبر ہے یا نرگسیت کا شکار ہے یا ریاکار ہے، تو اسے سب سے پہلے اپنے آپ سے یہ پوچھنا چاہیے کہ کیا خود اس میں تو یہ مسئلہ موجود نہیں۔ غزالی مزید کہتے ہیں، عام طور پر 2 مختلف شہروں کے 2 افراد کے درمیان کوئی حسد نہیں ہوتا جب تک کہ ان کے درمیان کوئی تعلق نہ ہو، لیکن اگر وہ رہائش گاہ، بازار،
اسکول وغیرہ میں پڑوسی ہیں تو ان کا ایک مشترکہ مقصد ہو سکتا ہے جس میں ان کے ذرائع متضاد ہیں، جس کے نتیجے میں مخالفت اور باہمی نفرت پیدا ہوتی ہے، جس سے حسد کی باقی وجوہات پیدا ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ ایک عالم ایک دوسرے عالم سے حسد کرتا ہے، نہ کہ کسی عبادت گزار سے، جبکہ ایک عبادت گزار کو دوسرے نمازی سے حسد ہوتا ہے، نہ کہ عالم سے، اور ایک تاجر دوسرے تاجر سے رشک کرتا ہے۔ مزید یہ کہ لوگ جتنے زیادہ ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں ان کے درمیان حسد اتنا ہی بڑھتا جاتا ہے، اور اس کے برعکس وہ جتنے ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں ان کے درمیان حسد اتنا ہی کم ہوتا جاتا ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ حسد اللہ کے غضب کو اس لیے دعوت دیتا ہے کہ حاسد دراصل اللہ کی مرضی کو ماننے سے انکار کر رہا ہے، اور اس کی نعمت پر جو اس نے اپنے بندوں میں تقسیم کی ہے اس پر سوال اٹھا رہا ہے، اور اس طرح دراصل وہ اللہ کے انصاف پر سوال اٹھا رہا ہے۔ صوفی لوگ حسد کے خلاف خدا کی حمد و ثنا کرنے کی نصیحت کرتے ہیں، اور جب آپ کسی ایسے شخص یا کسی چیز کو دیکھیں جس سے آپ کو حسد ہوتا ہے تو ماشاءاللہ یا سبحان اللہ کہنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ حسد کا تریاق دوسروں کی خوشی پر خوش ہونا اور ان کی کامیابی پر انہیں مبارکباد دینا ہے۔ تو آئیں ہم سب اپنے اندر جھانکتے ہیں۔ اگر آپ بھی اپنے حسد کا لیول چیک کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے لنک میں حسد کا سوال نامہ استعمال کریں، اور ہمارا فرض بات کو واضح بیان کر دینا ہے۔